سر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بھی وہ فگر پڑھے ہوں گے، آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں ادارہ شماریات کی طرف سے، کہ 3 سال میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ سنگل ڈیجٹ کے اوپر 9.6% کے اوپر مہنگائی آ چکی ہے، اور بڑی تیزی سے اس کے نمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں ہر گزرتے ہفتے اور مہینے کے ساتھ. تو واقعی گراؤنڈ ریالٹی ایسے ہی ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی ایسے نہیں ہے، بلکہ اگر آپ مانیٹری پالیسی کمیٹی جو ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، یہ جو ابھی حال ہی میں انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے، پالیسی ریٹ اس کو کہتے ہیں، جی اس میں انہوں نے جو آؤٹ لک دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ بجلی کی قیمتیں، بجلی کے نرخ جو ہیں وہ بہت ایک اہم بیرنگ رکھتے ہیں مستقبل کی مہنگائی کے اوپر. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر دو ہیٹ اوپر ایک مرکزی حکومت نے اعلان کر دیا کہ جی یہ 200 یونٹ تک ہم فری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے بشمول اسلام آباد یہ اناؤنس کر دیا کہ 500 یونٹ تک ہم 14 روپے کی کمی دے رہے ہیں. تو یہ جب ظاہری بات ہے نمودار ہونے شروع ہو گئی ہے تو اس میں انفلیشن تو نیچے نظر آنی ہے، لیکن کیا یہ حقائق پہ مبنی ہے؟ دوسرا جو انفلیشن آپ کو نیچے نظر آ رہی ہے وہ ہائی بیس ایفیکٹ ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ انتہائی فریجائل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ بینک نے ریسنٹلی اپنے جو سال کی ایوریج ہے اس مالی سال کی، یعنی جون 30 2025 تک کا جو ایوریج انفلیشن ہونی ہے اس کو اپورڈلی ریوائز کر دیا بائی 2%، 13.5% تک. اور جو آئی ایم ایف نے انہوں نے بھی ریسنٹلی 12% سے 12.7% تک اپ گریڈ کر. تو یہ وقتی طور پر جو یہ تماشے لگے ہوئے ہیں، چیپیاں لگا کے حکومت گزار رہے ہیں، ایسا بالکل کوئی چیز نہیں ہے. یہ معاملات بالکل ڈبل ڈیجٹ میں ہی جانے ہیں. اگر ڈبل ڈیجٹ میں نہ ہو تو سال کے اینڈ پہ یہ کیوں سارے بتا رہے ہیں کہ جی یہ 10-20 سے زیادہ ہونی ہے. تو اور یہ بڑی فریجائل ریکوری ہے، اور اس کو کسی وقت بھی جو ہے حالات خراب ہو سکتے ہیں. ابھی تک تو سیکنڈ راؤنڈ افیکٹس جو انہوں نے ایک انفلیشنری بجٹ دیا ہے، اسٹیٹ بینک خود کہہ رہا ہے کہ اس کو بازار تک نمودار ہونے کے لیے 4 سے 6 مہینے لگنے ہیں. تو وہ تو ابھی ریلا آ رہا ہے جو انہوں نے، اور جو پی ڈی ایل کی ابھی تک انہوں نے روکی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ کوئی مطلب چونکہ ان کی اپروول نہیں ہوئی ابھی تک، تو وہ ابھی تک نہیں لگا. جب پی ڈی ایل کی انہوں نے 10-12% انکریز ڈالنی پڑی تو پٹرول مہنگا ہوا، اور اس کے بعد جب یہ معیشت کو چلانے کے لیے جو اقدامات لے رہے ہیں اس میں آپ کا ڈالر بھی بڑھ. تو یہ سارے افیکٹ جو ہے یہ اسی لیے اسٹیٹ بینک کو تو پتہ ہے، آئی ایم ایف کو تو پتہ ہے. تو یہ ہمیں بیوقوفانہ جو ہے ہمیں جھوٹے ڈھکوسلے دے رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا وہ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ حکومت نے عوام کا پیسہ اس آگ میں جھونکا ہے، 55 ارب اور 45 ارب پنجاب کا اور 55 ارب کا. تو انہوں نے تھوڑی سی سستی شہرت خرید لی ہے 1-1.5 مہینے کے لیے. اچھا، لیکن دانیال صاحب سر یہ بتائے گا کہ اب یہ جو بجلی کے نرخوں کی بات ہوئی ہے کہ کم کرے گی، پنجاب حکومت کا بھی آپ نے حوالہ دیا، اب اس میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ آئی ایم ایف تو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے ترقیاتی فنڈ میں سے یہ حصہ زبردستی سبسڈی کی صورت میں دیا ہے. تو اب ان کے پاس چوائس کیا ہے؟ یہ فیصلہ واپس لیں گے؟ یہ کس طریقے سے مینیج کریں گے؟ کیونکہ اب اناؤنس تو کر چکے ہیں حکومت کی حیثیت سے کہ ہم یہ فائدہ دینے جا رہے ہیں عوام کو. یہ بالکل صحیح کہہ رہی آئی ایم ایف، کیونکہ یہ اس کے برابر ہے کہ آپ عوام کے پیسے کو آگ میں جھونک رہے ہیں تاکہ آپ مصنوعی طور پر بتا سکیں کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے، تاکہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنی شرح سود کی جو پالیسی ہے اس کو کم کرے تاکہ آپ کی قسط کم ہو سکے. تو بیسکلی یہ پورا ایک سرکل ہے اپنی جیب گرم کرنے کے لیے جو یہ سارا تماشا لگایا جا رہا ہے. اور اس میں کوئی دیر پا پالیسی نہیں ہے، کسی قسم کے اس میں پختہ اقدامات نہیں ہے. اور یہ ہم بہت دفعہ نون لیگ کر چکی ہے. جب ڈار صاحب پہلی 2013 کی حکومت آئی تھی تو آنن فانن انہوں نے جو مختلف فنڈز تھے ان کو خالی کر کے تو 500 ارب روپیہ ان کو دے دیا پاور سیکٹر کو. 3 سال کے اندر وہ 500 ارب روپیہ پھر سرکولر ڈیٹ میں بنا ہوا تھا. تو یہ چیپیاں لگا کے کام نہیں چلتا، یہ دیر پا اور پختہ فیصلے لینے پڑنے ہیں. پاور سیکٹر کا ایشو جو ہے یہ ایک گورننس ایشو ہے. جب تک آپ بجلی چوری نہیں روکیں گے یہ کیپیسٹی چارجز جو ہیں یہ نہیں ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور بجلی کی قیمت خاطر کا کم نہیں آئے گی. یہ سارے جو انٹرم میجرز ہیں کہ جی آپ دیسی کوئلہ استعمال کر لیں، آپ ڈیٹ ریسکیجولنگ کر لیں، آپ جی کسی طرح جو یہ مختلف اور طریقہ کار یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں ان کو رینیگوشیٹ کر لیں، یہ سارے 1-2 روپے کے کھیل ہیں. جو اصل 15-20-30 روپے بجلی کی قیمت نیچے آنی ہے وہ تو آنی ہے جب آپ نے پوری ڈیمانڈ کو سروس کیا. وہ تو آپ ریونیو بیسڈ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں 4 سے 5 ہزار میگا واٹ کی، اور 1000 میگا واٹ آپ کے ڈسکوز جو ہیں وہ لوگوں کے کنیکشن کے پیسے آئے ہوئے ہیں، ان کے جمع ہوئی ہوئی رسیدیں وہ لگا ہی نہیں پا رہے ہیں. اور اسی طرح سے تقریباً 1000 میگا واٹ آپ کا ایس سی سیز میں جانا تھا
جب یہ پاور اگر آپ ایویکویٹ کریں گے تو آپ کی آٹومیٹکلی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے بہت سارے اور یونٹس کے اوپر اور یہ کم نظر آئیں گے ہمیں. ابھی تو ہمیں اس چوری کا پیسہ ہمیں ادا کرنا پڑ رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو. اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ. دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر. خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی. آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال. پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت. www.publicnews.com